بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آپ جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کی ڈائنامکس ایسی بن گئی ہے کہ ہم نے خدا اور انسان کے درمیان تعلق کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ بظاہر ہم مذہبی طور پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلق انسان اور خدا کے درمیان یا خالق اور مخلوق کے درمیان بنایا تھا، اسٹیبلش کیا تھا، آج کل وہ تعلق دن بدن ہمیں ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ کچھ دوستوں نے تو خدا اور بندے کے درمیان سیڑھیاں بنا لی ہیں، کچھ اور لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ بھئی خدا سے ملنا ہے تو پہلے ان کو راضی کرو، پھر تم خدا سے مل سکتے ہو۔ اور جن دوستوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن بھی ہمیں فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ عقیدہ جن لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی بظاہر وہ زبان سے یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے، لیکن وہ تعلق ہمیں ان کے افعال میں نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں گا ہمارے معاشرے کے اندر سے کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا جو سروائیور پرابلم ہے وہ ہے معاش کی پرابلم، کہ بھئی پیسہ آنا چاہیے اور درست طریقے سے آنا چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی کی ضروریات پیش کر سکوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے انسان کے ساتھ، لیکن انسان محنت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اسے اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مشکلات آتی ہیں، نوکری چھوٹ جاتی ہے، کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں، اچھی خاصی جو کاروبار آپ کا اچھا خاصا بنا ہوا ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے، لیکن کاروبار کے ختم ہونے سے یہ تو نہیں ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ختم ہو گئی، یا آپ کی نوکری چلے جانے سے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی طاقت روز اول سے لے کر قیامت تک پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ تو جو اللہ جانوروں کو، حشرات الارض کو اور تمام کائنات کی مخلوقات کو کھلانے پر قادر ہے، کیا اس کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کھلا سکے؟ ہاں، لیکن آپ کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ آج ہم وہ سلیقہ بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو یہ سلیقہ ہی سکھایا تھا کہ بھئی رب سے مانگنا ہے تو آپ نے کس طرح مانگنا ہے۔ آج ہم وہ سلیقہ بھول گئے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے کاروبار کے حوالے سے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو یا زمین نے اپنی گردش روک دی ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی کاروبار ختم ہو گیا، نوکری چلی گئی، لیکن اللہ تو موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا فرض ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے در پر جائیں۔ صرف نماز کے لیے نہیں، آج کل ہم نے دعاؤں کو بھی ایک رسمی عبادت بنا دیا ہے۔ بس امام صاحب جو ہے نماز کے بعد 5-10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ برحمتک یا ارحم الراحمین کہتے ہیں، ہم بھی آمین کہہ کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ شروع میں مانگنے نہیں آئے گا، اس کی ذات بہت عظیم ہے، لیکن کم از کم مانگنے کا ارادہ تو کر لیں۔ نماز ختم ہو جائے، ایک مرتبہ آپ نے دعا کر لی، اب دوسری مرتبہ دعا کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں اللہ کے سامنے اور اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، تیری ذات سے مجھے مانگنا نہیں آتا، تیری ذات بہت بڑی ہے، تو مانگنے کا طریقہ سکھا دے، تو مانگنے کا سلیقہ سکھا دے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دعائیں منقول ہیں، کیا ہی جامع اور بہترین دعائیں ہیں۔ اگر انسان ان کو یاد کر لے اور ان کو پڑھنا شروع کر دے، یقین جانیں یہ پریشانیاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ سے مت کہو، آپ نے سنا ہوگا کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، بلکہ پریشانی سے کہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے مانگیں گے اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ آئے گا، طریقہ آئے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ٹھنڈی بہاریں، یخ موسم میں بھی آپ کو بہار کے جھونکے نظر آئیں گے، آپ کے دماغ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ پیسے سے مشکلات حل نہیں ہوتی، بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا، لیکن پیسے سے انسان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ انسان کے مسائل اس وقت حل ہوتے ہیں، ذہنی سکون اس وقت حل ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے در پر سر جھکانے کا اور ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا طریقہ سیکھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو بھی سلیقہ سکھا دے اور مجھے بھی سلیقہ سکھا دے اللہ سے مانگنے کا، تاکہ کل جب ہم اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں تو ہمیں مایوسی نہ ہو اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمارا دامن بھر دے۔ فرمایا نا، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درِ غیر میں جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔